إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين سامعین گرامی سورۃ المائدہ ہے اور آیت مبارکہ 13 ہے. خود بھی پڑھیے دوسروں کو بھی پڑھائیے ترجمے کے ساتھ اور پھر اس آیت مبارکہ کے آئینے میں ہم سارے اپنا چہرہ اپنا ظاہر اور اپنا باطن دیکھیں. ہم میں ایک بہت بڑی برائی بہت بڑی خرابی بہت بڑا نقص اور اس برائی اور خرابی کو چالاکی ہوشیاری عقل مندی دانشمندی اور جینیسنس سمجھا جاتا ہے اور وہ کیا ہے؟ حیلہ بہانہ کرنا. شریعت نے جو حکم دیا ہے اس سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہے، اس کا تعلق معاملات سے ہے، اس کا تعلق اجتماعیت سے ہے. ہماری بڑی اکثریت مردوں میں اور خواتین میں اس کا مطلب، اس کا معنی، اس کا طریقہ بدلتے ہیں اور جو کام جی چاہتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، اور کرنے کے بعد پھر جو عذر تراشتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟
وہ عذر اللہ کے ہاں گناہ سے بڑا گناہ ہے. جو گناہ کا ارتکاب کیا ہے اس سے بڑا وہ گناہ ہے. اب جس نے سود کھانا ہے وہ اس کو نام کیا دیتا ہے؟ پروفٹ کا. پروفٹ اینڈ لاس ہے. ان کو یہ جو دیندار ہیں ان کو سمجھ نہیں، ان کی عقل چھوٹی ہے بیچاروں کی. انہیں کیا پتا ہو کہ دنیا میں تجارتی معاملات، دنیا کی جو اکانومی ہے وہ کیسے چلتی. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ رشوت لینی ہے، اس کو نام دیا کمیشن کا. وہ جی ہم محنت کرتے ہیں کمیشن لے رہے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ زندگیاں ہماری ایسے ہیلوں سے، بہانوں سے، مکر و فریب سے بھری پڑی. 10 روپے کے لیے 10 روپے کے لیے ہماری اکثریت ایمان بیچنے سے ذرا گھبراتی نہیں. اور یہ جو 10 کا لفظ ہے لٹرلی حقیقت یہی ہے. ہم لوگ 10 روپے کے لیے، صرف 10 روپے کے لیے پورے قرآن و سنت کی تعویل کر کے پسے پش ڈال کے کام کر جاتے ہیں، اور بعد میں وہ بہت زور ڈالے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ بڑا غفور و رحیم. گل مک گئی. وہ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یا آپ میں سے تو کوئی نہیں کرتا، لیکن میں اللہ رب العالمین مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے، ہم دن رات یہ کام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ پاک سرزمین کے رہنے والے پاکیزہ مسلمان ہیں. یہودیوں کی اللہ رب العالمین نے جو صفات مذمومہ، برائیاں بیان کی ہیں قرآن کریم میں جگہ جگہ، ان میں ایک برائی ان کی کیا تھی کہ وہ اللہ کے کلام کو، وحی کو، جہاں اس کے لفظ بدلتے تھے وہاں اس کے معانی بھی بدل دیتے تھے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، یعنی جو انہوں نے وعدے کیے تھے اللہ سے، اور کس سے؟ حضرت کون تھے نبی؟ ان کے رسول حضرت موسیٰ. فرمایا اور پھر انہوں نے جو عہد شکنی کی، وعدوں کو توڑا، تو ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرمائی. ہم بھی سارے اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو دن رات توڑتے ہیں. اور وعدے کہاں کیے ہیں؟ ایک وعدہ ہماری روحیں کر کے آئی ہوئی. یہ جتنے ہمارے اجسام ہیں، ان کے اندر جتنی روحیں ہیں، یہ اللہ سے وعدہ کیا کر کے آئی ہوئی. اللہ نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد ساری ان کی روحوں کو حاضر کیا. الستو بربکم، تمہارا رب میں نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، ساری روحوں نے کہا اللہ بات ایسے ہی ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں. تو رب کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کھلاتا بھی تو، پلاتا بھی تو، معاملات سدھارتا بھی تو، دیکھ بھال بھی تو کرتا. یہ تو کرتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ بولو، جس کا کھاتے ہو اس کا کیا کرتے ہو؟ جدھر سے تنخواہ لیتے ہو ان کا کیا کرتے ہو؟ تنخواہ اگر لو اور کام نہ کرو، 1 گھنٹہ بھی گزارنے دیتے ہیں؟ تو رب تو ہے، اس لیے جب یہ روح جسم میں تو ڈالے گا تو ساری زندگی تیری تابعداری میں گزارے گی. یہ وعدہ کر کے آئے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا وعدہ اور عہد ہم کب کرتے ہیں؟ جب کیا کہتے ہیں؟ لا الہ، بولو لا الہ. اور اگلا حصہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ عبادت تیری ہوگی، طریقہ کس کا ہوگا؟ زور سے بولو، طریقہ کس کا ہوگا؟ مدینے والے کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اطاعت کس کی ہوگی؟ مدینے والے کی ہوگی. یہ ہم بھی وعدے کر کے آئے اور ساتھ دعائیں کرتے بھی ہیں
اور کہتے بھی ہیں وہ جی دعا کریو موت دے وقت کلمہ شہادت بولو، کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ میں تو بار بار کہتا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ کہتے ہو کہ نہیں، بڑے لوگ ہو سارے، کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ اور جب میت کندھے پہ اٹھائی ہوتی ہے کلمہ، بولو اللہ کے بندو کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ نہ دفنانے کے مسائل کا پتہ، نہ کفنانے کے مسائل کا پتہ، نہ دعا مانگنے کا پتہ، نہ جنازہ پڑھنے کا پتہ، اور پھر کہتے ہیں یا اللہ جنت سیدھا ہی لے گئی، راج کتے روکیو نے کرتے ہیں کہ نہیں؟ کلمہ شہادت جس کو چارپائی پہ اٹھایا اور اس نے کبھی مرنے سے مہینہ پہلے نمازیں بھی پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی؟ اور ایسی بات کرو، کہتے جی اتنی سختی نہ کیا کرو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ وہ غفور الرحیم کس کے لیے ہے؟ جو عمل کرے پھر غلطی کرے معاف کرتا ہے، جو عمل ہی نہ کرے اس کو کیا کرے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ فرمایا اور پھر ہم نے ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ان پر لعنت کی۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ توڑے تو اس میں کیا ہوتی ہے؟ بولو، پیچھے والے بھی بولے کیا ہوتی ہے؟ اور ہم کہتے ہیں جی دعا کریو اللہ رحمت نازل فرما دے۔ آگے اور پھر ہم نے ان کے دل سخت کر دی۔ آج ہمارے دل سخت ہیں، قرآن و سنت کی بات عمل ہم پہ کوئی نہیں کرتی، اثر کوئی نہیں کرتی۔ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جیب سے پیسے بھی دیتے ہیں، لیکن جو سنتے ہیں اس پر عمل کتنا کرتے ہیں؟ دل کے نرم ہونے کا معنی کیا ہے؟ سارے اعضاء انسان کے جسم کے وہ دل کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر دل نرم ہے تو وہ ان اعضاء کو، ان آرگنز کو کیا کہے گا؟ جو سنا ہے اس پہ عمل کرو۔ ممکن ہے دو آنسو بھی آنکھوں میں آ جائیں، لیکن دل ان اعضاء کو کبھی حکم نہیں دیتا کہ فجر کے وقت اٹھو چلو مسجد میں جاؤ۔ کبھی یہ دل نہیں کہتا اپنی زبان کو بند رکھو چغلی سے، غیبت سے، برائی سے، جھوٹ سے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے سے باز آ جاؤ۔ دل کبھی یہ نہیں کہتا کہ اس زبان پر حرام کا نوالہ مت رکھو۔ دل کبھی یہ نہیں کہتا ان کانوں کی حفاظت کرو، ان آنکھوں کی حفاظت کرو۔ تو فرمایا ہم نے ان کے دل سخت کر دیے، وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ اور تحریف کی دو قسمیں ہیں، لفظوں کو بھی بدلا اور ان لفظوں کے معانی کو بھی بدل لیا۔ نہیں انج نہیں انجے، لفظ تو وہی ہے۔ قرآن کریم کا لفظ کوئی مائی کا لال بدل سکتا؟ سنت نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم اس کو کوئی بدل سکتا؟ اللہ نے ذمہ داری لی ہے، خود حفاظت کی، لیکن یہ ہے کہ اللہ ہمیں ان بدبختوں میں شامل نہ فرمائے، اپنی مرضی سے معنی خود ہی نکالتے رہتے۔ بولو کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ان چیزوں کے لیے بھی معنی بدل دیتے ہیں قرآن کے، سنت کے، جن کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، اور فخر کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آئی ہے۔ پیچھے 1400 سال میں کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی، اور جو کچھ ہم نے انہیں نصیحت کی اس کا وہ بہت بڑا حصہ بولا بیٹھے یہودی، لیکن آج ہمارا حال بھی ان سے مختلف نہیں ہے۔ آئیے یہودی کس طرح تحریف کرتے تھے معنوی مطالب کو، معانی کو، اور اپنے اعمال کو کس طرح بدلتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ جو وحی آئی ہے اس کی اتباع بھی ہو جائے اور ہمارا کام، ہماری شہوت وہ بھی پوری ہو جائے۔ لیکن رب کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ رب کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں کس کو؟ اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون،
لیکن اللہ کہتے ہیں اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکا، لیکن ساتھ کیا ہے خرابی، ان کو عقل نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ سورۃ الاعراف ہے اور آیت مبارکہ 163 اور 164 اور اس کے بعد والی آیات، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ترجمہ خود جا کے دیکھیے انتہائی اختصار کے ساتھ اس تھوڑے سے وقت میں۔ واقعہ کیا ہے؟ جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے، اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بستی والوں کا قصہ سنا رہے، اور یہ لوگ کون تھے؟ یہودی تھے، اور یہ بستی کدھر تھی؟ سمندر کے کنارے تھی، ساحل سمندر پر آباد یہ بستی تھی۔ اللہ رب العالمین یہودیوں نے اپنی عبادت کا دن کون سا مقرر کیا ہوا ہے؟ کیوں جی کون سا دن ہے؟ ہفتہ۔ عیسائیوں کا کون سا دن ہے؟ سنڈے، جسے ہم کہتے ہیں سنڈے۔ اور ہمارا دن کون سا ہے؟ لیکن ہماری اکثریت اس جمعہ کی قدر و قیمت کو پہچان نہ سکی، اکثریت ضائع کر گئی ہے، اور اللہ مرنے سے پہلے ہمیں اس کی قدر کرنے کی اور اس میں جو کچھ ہے برکات انہیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دن ان کا عبادت کا ہفتہ ہے، رب العالمین کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ عبادت کا دن ہے تو یہ دن عبادت میں گزارو، باقی 6 دن شکار کرو، دوڑ لگاؤ، محنت کرو، لیکن یہ دن رب کے لیے خاص ہے۔ اور سنو اے مسلمانوں، رب کا ہم پر کتنا فضل ہے۔ جمعہ کے دن کاروبار پر پابندی ہے؟ بولو ہے؟ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ جب نماز جمعہ ختم ہو جائے تو کیا کرو؟ زمین پر پھیل جاؤ۔ کس لیے؟ رزق کی تلاش کے لیے۔ کتنا کریم ہے رب ہمارا۔ صبح بھی محنت کرو، جمعہ کے بعد بھی کرو، لیکن پھر بھی خطبہ کی آذان سے پہلے آنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ وہ جی بڑے مصروف ہیں، اور جو باتیں کہی جاتی ہیں سنت ساریاں، پتہ نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے سننے کی۔ جا کے 2 رکعت ہے بس وہ پڑھیں۔ اللہ کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کی انتہا ہے۔ اب حکم ہوا کہ ہفتہ والے دن شکار، بولو کیا نہیں کرنا؟ شکار نہیں کرنا۔ اب اللہ رب العالمین امتحان بھی لیتے ہیں، ابتلا بھی آتی ہے۔ ہوا کیا یا ہوتا کیا تھا کہ ہفتہ کے دن مچھلیاں بڑی زیادہ آتی تھی، اور آتی بھی کیسے تھی؟ یوم سبتہم شرعا، اتنی مچھلیاں، اور دوسرا پانی سے سر نکال کے آتی تھی، یعنی کھینچتی تھی اپنی طرف۔ کثرت بھی ہے، اور ساتھ گویا کہ وہ کشتیاں بلاتی تھی کرو شکار جلدی۔
ایک ہو گاہک بھی کثرت سے آئے اور ساتھ دکاندار کو خود کہے کہ رک جا سامان لینا ہے، پیسے میری جیب میں ہے، اس کو کرنسی بھی دکھائے، اور آج کل کیا ہے بینک کارڈ بھی دکھائے، تو ٹھہر جا کیش لے کے جاؤں گا، تو دکاندار نماز چھوڑتا کہ نہیں چھوڑتا؟ بولو اللہ کے بندو، وہ کہتا ہے نہیں اگلی نماز کے بعد پڑھ لوں گا، اور گاہک اگر اگلی تک بیٹھا رہا تو وہ کہتے چلو رات کو جا کو ساری اکٹھی پڑھ لوں گا، روٹی بھی تو کمانی ہے نا۔ اب مچھلیاں آئیں بھی زیادہ اور آتی بھی کیسے ہیں؟ سر نکالنے، یوم سبتہم شرعا، باہر سر نکالے، بڑی بڑی مچھلیاں۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، قرآن کہتا ہے، اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا مچھلی کوئی نہیں آتی۔ نماز کا وقت گزر گیا تو گاہک کوئی نہیں آتا، اذان ہوتی ہے تو بولو اللہ کے بندو، نماز کا وقت ہوتا ہے تو گاہک آ جاتا ہے، اول وقت بھی گیا تب بھی گاہک آ گیا، آخری وقت آیا تب بھی گاہک آ گیا، جب قضا ہو گئی اس وقت گاہک ہی کوئی نہیں۔ اب کیا کروں جی؟ جو مسلمان ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کے گھر میں آئے گا جس کے حکم سے رزق ملتا ہے۔ گاہک کو لے کے کون آتا ہے؟ بولو زور سے، کون لاتا ہے؟ اور گاہک کی جیب سے پیسے نکل کے جو تیری جیب میں آتے ہیں وہ کس کے حکم سے آتے ہیں؟ صرف ایک اللہ کے حکم سے۔ اب انہوں نے کہا اس کا کیا حل نکالیں؟ مفسرین بیان کرتے ہیں انہوں نے سمندر کے کنارے بڑے بڑے گڑھے کھود دیے اور شکار ہفتے کو نہیں کرنا، ہفتے سے پہلے جمعہ کو، جمعرات کو جال بھی لگا دیے بڑے بڑے، اور ہفتے کو کہنے لگے جی پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں، نہ مچھلی کو ہاتھ لگانا ہے، نہ جال کو ہاتھ لگانا ہے، نہ کچھ کرنا ہے۔ اب کیا ہوتا؟ جال میں گھڑے تھے، ان میں مچھلیاں آ کے پھنس جاتی۔ ہفتے کا دن گزرا، اتوار کو صبح صبح آئے اور خوشی خوشی نکال کے لے گئے اور کہا دیکھو بیٹا بیٹھ جاؤ ادھر ہی۔ وہ کہنے لگے دیکھو ہماری عقل دیکھو۔ کیوں بھائی؟ پاکستانی قوم ایسے بات ہے کہ نہیں؟ ساڈی عقل دیکھو، اسی کنے شعار ہاں، اللہ دی مخالفت بھی نہیں کی تھی تے کام بھی کر لیا اپنا، اور یہ ہماری اکثریت کرتی ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں۔ شراب کو شراب کہہ کے کوئی نہیں پیے گا، کیا کہہ کے پیتے ہیں؟ آپ لوگ کو پتا ہے کیا کیا نام رکھتے ہیں۔ نشہ کرنے والے نشہ کس نام سے کرتے ہیں؟ تمباکو نوشی کرنے والے کس نام سے تمباکو نوشی کرتے ہیں؟ اور یہ گانے بجانے کی محفلوں میں جانے والے اور گندی حرکتیں کرنے والے کس نام سے کرتے ہیں؟ آرٹ، فن، کلچر، روایات۔ کیوں جی؟ ہوتا کہ نہیں؟ وہ جی یہ نہیں حرام، یہ اصل میں کیا ہمارے آباء و اجداد سے آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے جو برائی آباء و اجداد کرتے آئے وہ حلال ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی بات ہے نا، یعنی چونکہ دادا باپ سارے کرتے آئے تھے، سب نے کیے، اس لیے اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اب اللہ رب العالمین کیا انہیں یہ بات پسند آئی؟ ہفتے کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا، سن لو اچھی طرح، ہفتے کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا کچھ بھی، نہ جال کو، نہ جو خندقیں کھودی تھی گڑھے ان کو، نہ مچھلیوں کو، نہ یہاں دیکھتے رہے، عبادت کرتے رہے۔
تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم اسی طرح ان کی آزمائش کرتے رہے، ہم اسی طرح ان کی آزمائش کرتے رہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ جو فسق ہماری نافرمانی کیا کرتے ہیں۔ یعنی کیا ہوا؟ معلوم ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے یہ آزمائش کچھ دیر چلائی، یعنی مچھلیاں کو ایک بار 2 ہفتہ 3 ہفتہ نہیں، مسلسل اسی دن آتی رہیں اور وہ اسی دن کیا کرتے رہے؟ اس طرح نافرمانی کرتے رہے۔ اب یہ بات میں اور آپ سن لیں، ہم میں سے بڑی اکثریت گناہ کرتی ہے۔ بھائی بیٹھ جاؤ ادھر ہی بیٹھ جاؤ۔ بھائی اب دروازے سے اندر نہ آئیے، پیچھے جگہ ملتی ہے، پیچھے گردنیں مت پھلانگیے لوگوں کی۔ ہماری اکثریت کیا کرتی ہے؟ گناہ کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، گندگی کرتے ہیں، تو اس کے بعد اکثریت کی دلیل یہ ہے کہ یار کچھ بھی نہیں ہوا، پھر کیا ہو گیا؟ سال 2 سال 10 سال 15 سال 20 سال اپنا حیلہ، اپنا بہانہ، اپنا فراڈ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی کی ہویا؟ کچھ بھی نہیں ہویا۔ یہ ایسے ہی اتنی سخت باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھو اگر میرے یا تمہارے ساتھ ایسا ہے پھر تیار ہوں، رب کا عذاب بڑا سخت آئے گا۔ جب مہلت لمبی ملے تو پھر بولو، پھر جب پکڑ آتی ہلکی آتی ہے۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، فرمایا ہم اسی طرح ان کا امتحان لیتے رہے۔ کیوں؟ کہ وہ نافرمانی مسلسل کرتے رہے۔ اب کچھ اللہ والے تھے، وہ ان کو روکتے رہے کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، ایسے مت کرو۔ انہوں نے کہا ہم تو ہفتے والے دن کاری کچھ نہیں رہے ہیں، اللہ نے روکا ہے نا، ہم تو کاری کچھ نہیں رہے ہیں، جو کیا پہلے کیا ہے یا بعد میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا نہ، یہ گھڑے اور یہ جال لگاتے کس دن کے لیے ہو؟ لگاتے پہلے ہو یا بعد میں، لیکن کس دن کے لیے لگاتے ہو؟ اور اس دن پکڑنا منع ہے، اس دن پکڑنا منع ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، تم لوگ کو نہیں سمجھ آتی ہے، تمہاری سمجھ سے اوپر کی بات ہے، ہم نے اپنی اکانومی چلانی ہے، بستی برباد ہو جائے گی۔ اب یہاں جو نصیحت کرنے والے لوگ تھے، مفسرین بیان کرتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہوں۔ ایک تو وہ تھے جو انہیں نصیحت کرتے رہے اور پھر جب نہ مانے تو تھک کے چپ کر گئے، خاموش ہو گئے، انہوں نے نہ کیا۔ ایک اور گروہ تھا، وہ تھوڑے تھے، انہوں نے نصیحت کرنی نہ چھوڑی۔ اب جو گروہ پہلے نصیحت کرتا تھا اور پھر اس نے دیکھا قوم والے نہیں مانتے، خاموش ہو گیا، انہوں نے اس گروہ کو کہا جس نے نصیحت کرنی نہ چھوڑی، کہنے لگے چھوڑ دو، آپ بھی کو فائدہ نظر آیا ہے، چھوڑ دو، ہم نے بھی بڑی کی ہے، اتنے مہینے سال کوئی اثر نہیں، آپ ہی چھوڑ دو۔ لیکن وہ تھوڑے اللہ والے وہ کیا کہنے لگے؟ نہ، ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ پہلے گروہ نے کہا کیا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے کہا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون، تم لوگوں نے چھوڑ دیا، تم لوگوں نے غلط کیا ہے، ہم ٹھیک اس لیے ہیں تاکہ رب سے جب ملاقات ہو تو ہم کہیں اللہ جب تک جان میں جان تھی اس زبان کے ساتھ تیرے حکم کی دعوت دیتے رہے ہیں، مرتے دم تک ہم رکے نہیں ہیں۔
یہ مانے نہیں نہ مانے، لیکن عرش والے تو گواہ ہے، ہم اپنی سی کوشش کرتے رہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو کس کے ہاتھ میں ہے؟ لگے رہو، پتہ نہیں رب عرش والا کس کا دل کس وقت بدل دے۔ یہیں سے انشاءاللہ ابتدا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔